شیخنا الکریم اخونا الکریم مولانا محمد ابراہیم الحسینوی حافظہ اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سعید مجتبیٰ سعیدی آپ سے ہم کلام ہوں. مجھے یاد ہے کہ آپ سے ایک مختصر سی ملاقات اور سلام کا موقع البیت العتیق میں ملا تھا اور آپ کے متعلق مختلف اعلانات وغیرہ آپ کے پڑھنے کا موقع ملا اور آپ کے کام سے تھوڑا سا تعارف ہے مجھے. اللہ تعالیٰ آپ کی صلاحیتوں میں برکت فرمائے. آمین. میں فیس بک، یوٹیوب یا اس قسم کی جو دور جدید کی سہولتیں ہیں ان کا شوق نہیں رکھتا، نہ ہی استعمال کرتا ہوں. واٹس ایپ محدود پیمانے پر استعمال کرتا ہوں. بیٹھا تھا تو اچانک مدرسین درس نظامی کا بالا جو مطلب ہے کہ لنک ہے، میں نے وہ کھولا تو اس میں آپ کے 3 کلپس کا اس کے اندر اشارہ موجود تھا. تو آپ سے جو دلی عقیدت اور تعلق ہے، محبت ہے، تو میں نے وہ سنا تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی. علم حدیث کے حوالے سے آپ نے ایک طرز کو صرف اپنے دوروں کا تعارف کرایا اور 2 لیکچر جنہیں مختصری کہنا چاہیے آپ کے سنے. بڑا لطف آیا، بڑا مزہ آیا. اور جو سابقہ اس وقت تک ہم علم حاصل کر چکے، پڑھ چکے اور ذہن کے اندر موجود تھا، اس کا خاکہ، اس کا آپ نے خلاصہ بیان کیا. ظاہر ہے کہ ان معلومات کے لیے آپ کو بہت زیادہ مطالعہ کرنا پڑا، بہت زیادہ محنت کرنی پڑی. ہم جانتے ہیں کہ ایک بات بیان کرنے کے لیے آپ کو 10 کتابوں کی مراجعہ کرنا پڑتی ہے. اس کے بعد علی وجہ البصیرت آدمی اعتماد کے ساتھ بھی ایک بات بیان کرتا ہے. اور بعض اوقات تو ایک قول کی تحقیق کے لیے ساری رات بھی آدمی کی لگ جاتی ہے. کبھی کوئی کتاب، کبھی کوئی کتاب، کبھی کوئی کتاب، کبھی کسی مراجعہ. اور یہ علم الحدیث والا معاملہ تو خاصا مغلق اور پیچیدہ بلکہ مشکل ہے. وہ آپ نے علل خفیہ اور علل ظاہرہ کے حوالے سے جو بات کی، بعض علتیں واقعی بڑی ظاہر اور واضح ہوتی ہیں لیکن اکثر لوگوں کے لیے وہ مخفی ہی ہوتی ہے. مثلا کوئی حدیث منقطع ہے، اب ایک عام طالب علم کو بلکہ ایک استاذ کو بھی نہیں پتہ چل سکے گا کہ یہ منقطع ہے یا نہیں ہے، یہ موزن ہے. کیونکہ ہمیں آج کے دور میں اس قدر نہ تو ہمارے حافظے ہیں، نہ ہماری معلومات ہیں کہ پتہ چل سکے کہ کہاں انقطاع ہوا ہے، کہاں ارسال ہوا ہے. تاہم کچھ علل ظاہری ہوتی ہیں اور کچھ مخفی اور پوشیدہ ہوتی ہیں. آپ کے ان 2 لیکچر سے مجھے بڑی خوشی ہوئی اور بڑا فائدہ ہوا. اور ظاہر ہے کہ آپ کو انہی معلومات کو مزید وسعت دینے کے لیے مزید بھی مطالعہ کرنا ہوگا. اور کریں گے آپ انشاءاللہ، اپنی معلومات میں بھی اضافہ کریں گے. کسی اور کو فائدہ ہو نہ ہو، آپ کی ذات کو تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور ہم جیسے طالب علم بھی انشاءاللہ اس سے استفادہ کریں گے. آپ نے اپنے اوقات کا ذکر کیا کہ صبح سے عصر تک اور پھر مغرب سے عشاء تک آپ کے لیکچر ہوں گے. اس لیے میں کال نہیں کر رہا، واٹس ایپ کا سہارا لے رہا ہوں کہ آپ کو جب بھی موقع ملے گا آپ میری بات سن لیں گے. میں زیادہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ کی حوصلہ افزائی اور آپ کے اس کام پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک عظیم ایسا کام شروع کیا ہے جس کی طرف آج کے نہ تو مدرسین کی توجہ ہے، نہ طالب علموں کو ان کی اہمیت کا اندازہ ہے، اور نہ ہی ہمارے جامعات کے جو محتمم حضرات ہیں، منتظم حضرات ہیں،
وہ بھی یہ کام نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی وہ ایسے کورس شروع کرائیں گے۔ یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ اب محدود سا کورس ہے۔ آج کل کے جو نئے طالب علم مدارس سے تعلیم حاصل کر کے آ رہے ہیں، ان بیچاروں کو تو وہ کتابیں بھی نہیں آتی جو انہوں نے پڑھی ہوتی ہے، نہ صرف آتی ہے نہ نحو آتی ہے۔ یہ جرح و تعدیل اور یہ اسناد اور یہ علل الحدیث وغیرہ، ان کا تو شاید ان کو ادراک اور احساس ہی نہ۔ بہرحال میں ایک دفعہ پھر آپ کے اس کام پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے، آپ اس کی جزا دے اور آخرت میں آپ کے لیے اس کو ذخیرہ نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ سبب بنائے۔ میں انشاءاللہ یہ آپ کے کورس اور یہ آپ کے لیکچر سنتا رہوں گا، سننے کی کوشش کروں اگر مجھے ملے۔ درسین درس نظامی کے گروپ میں اگر آپ دیتے رہیں گے تو وہاں میں دیکھتا رہوں گا، اور اگر میرا ہی نام ڈائریکٹ آپ اپنے بھائی جو بھی اس کا کام کرتے ہیں ان کو میرا نمبر دے دیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0333 890 3125، اور آپ نے جو اظہار کیا ہے کہ اپنے لیکچرز کو اور معلومات کو کتابی شکل بھی دیں گے تو یہ بڑا ہی مفید اور بہتر کام ہوگا، اور میں اپنی طرف سے پیشکش کرتا ہوں کہ جب آپ کا یہ دورہ مکمل ہو جائے، اگر یہ سارے لیکچر ترتیب سے تحریری شکل میں مجھے مل جائیں تو میں انہیں بہتر عبارت میں تبدیل کر کے قابل اشاعت بنانے کے لیے اپنی خدمات پیش کرتا ہوں۔ اگر ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں انشاءاللہ، آپ کے جواب اور آپ کی گفتگو کا منتظر ہوں گا۔ آپ پتہ نہیں کس وقت فارغ ہوں گے، اس لیے آپ اسی طرح وائس میسج صوتی پیغام دے دیں گے تو میں سن لوں گا۔ میں تو تقریباً فارغ ہوتا ہوں، آپ بہر مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اوقات میں برکت فرمائے۔ میں نے آپ کا بہت سارا وقت لے لیا، معذرت خواہ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔